بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد روی عن فاطمة الزہراء سلام اللہ علیہا انہا قالت دخل بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی بعض الایام وقال لی یا فاطمة انی لا جفی بدنی زوفا فقلت له وَإِذُّكَ بِاللَّهِ يَا رَبَّتِ مِنَ الزُّوفِ فَقَالَ يَا فَاطِمَةُ وَأَتَيْنِ بِالْكِسَاءِ الْيَمَانِ وَغَطَيْنِهِ بِهِ قالت فاطمة سلام الله عليها فأتيته بالكساء وغطيته به وسرت انظر إليه وإذا بجل نور كأنه في ليلة التمام وكمال صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام علیکہ یا امہ فقلت علیکم السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال لی یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأن رائحۃ جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت من جدک نائم تحت هذا الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام علیکہ یا جدہ والسلام علیکہ یا رسول اللہ أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء فقال له نعم قد أذنت لك فدخل الحسن عليهم السلام معهم تحت هذا الكساء صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليهم السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليكم السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت أنا من جدك وأخاك نائم تحت هذا الكساء فدن الحسين عليهم السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختار الله وتعزل ليكون معهم تحت هذا الكساء فقال له نعم قد أذنت لك يا حسين فدخل معهم الحسين تحت هذا الكساء صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد قالت فاطمة عليها السلام فما كانت إلا ساعة وإذا بالحسن عليهم السلام قد أقبل وقال السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ فقلت علیکم السلام یا امیر المومنین فقال یا فاطمة انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأن رائحۃ امی رسول اللہ فقلت نعم ولدیک نائم تحت هذا الكساء فأقبل علیکم السلام نحو الكساء وقال السلام علیکہ یا من اختار اللہ وتعزل لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء قال نعم قد أذنت لك فدخل معهم تحت هذا الكساء صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد قالت فاطمة سلام الله عليها ثم أقبلت نحو الكساء وقلت السلام علیکہ یا بتاہ السلام علیکہ یا رسول اللہ أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء قال نعم قد أذنت لك فدخلت معهم تحت هذا الكساء صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد قالت فاطمة فلما اكتملنا جميعا تحت هذا الكساء قال الله اعلموا يا ملائكتي وسكان السماوات وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مطية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبته
في محبة هؤلاء خمسة الذين هم تحت هذا الكساء صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبريل عليكم السلام يا رب ومن تحت هذا الكساء؟ قال الله تعالى هم أهل بيت النبوة ومعدن رسالتهم فاطمة أبوها وبالها بنوها صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبريل يا رب أتعز لي أن أبت الأرض لأكون معهم سادسا. فقال الله تعالى نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وأقبل الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا من اختار الله. إن الله عز وجل يكرمك السلامك وخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدنية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم محبتكم وقد أدخل معكم تحت هذا الكساء فهاتني أنت رسول الله أن أدخل معكم. فقال زنت لك. فدخل جبريل معهم من تحت هذا الكساء صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال عليه وعليكم السلام يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت هذا الكساء من الفضل عند الله تعالى. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجم ذكرنا خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبنا إلا ونزلت عليهم الرحمة وخف الملائكة واستفرقوا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال عليه وعليكم السلام فزنا وسويدنا وكذلك شيعتنا وسويدنا ورب الكعبة. فقال رسول الله والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني برسالة نجم ذكرنا خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا وفيه مهموم إلا فرج الله همه ولا مغم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجتي إلا قضى الله حاجته. فقال عليه الله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا وسعدنا في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطمة السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت القديم الإحسان وبحق السائرين من ذرية الحسين علیہم السلام. ایک سورہ فاتحہ. سید ذاکر حسین مرحوم ابن سید اسد الدین صاحب مرحوم. تو اپنے ایک جام پا نازا ہے ساقیہ چودہ پلانے والے ہیں پرواہ ہے مجھ کو کیا
بتلائے دیتا ہوں تجھے میں خانوں کا پتہ بطحا وکاظمین و خراسان و سامرا خورشید مدعا میرا برج شرف میں ہے کربلا میں ایک میرا ساقی نجف میں ہے تو ماہ زہرا کی بات باقی ہے ماہ زہرا کی بات باقی ہے جب تلک کائنات باقی ہے ماہ زہرا اور دین احمد کی تیرے دمن سے گزر روح باقی حیات باقی ہے ماہ زہرا تین دن کی ہے بھوک پیاس مگر پھر بھی عزم و ثبات باقی ہے ماہ زہرا اور دین حق کی محافظت کے لیے آج بھی ایک ذات باقی ہے
سوار لے اپنا ایک قیامت کی رات باقی ہے مائے اور حشر تک تیرے واسطے آنسوؤں کی فرات باقی ہے ماہ ذرا ماتم شاہ کربلا ہوگا جب تلک بھی حیات باقی ہے ماہ ذرا اشک غم بہتے ہیں تقے قلب کی واردات باقی ہے ماہ ذرا لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے اسے اور نوجوان کو صفے اول سے اٹھا لائے حسین چاند کو شام کے بادل سے اٹھا لائے حسین جا بلب شیر کو جنگل سے اٹھا لائے حسین دی صدا لاش پسے آنگلے چھٹ گیا برچ سے اکبر
اور دیکھ لے آخری دیدار زمتا ہے، سامنے آنکھوں کے یہ نور نظر مرتا ہے، اب کوئی دم میں تیرا رشک قمر مرتا ہے، منہ سے باہر ہے زباں تشنا، جگر مرتا ہے، دم ہے سینے میں رکا، رخ سے بھی خو جا رے ہے، شہر بانو تیرا گھر لٹنے کی تیاری ہے، پہنچی خیمے میں جو حضرات کی یہ پردرد صدا، مضطرب ہو گئے ناموس رسول دوزرا، کہا چلا کے سکینہ نے کہ ہے بھیا، اور فضا دوڑی سوئے در پہ کہ سر پر دریا، پیٹی زینب بے پر نکلا بانو گھبرا کے کلے سر نکل آئی شہ کے کاندھے پا جوان بیٹے کو دیکھا جو نگاہ، اور ہاتھ پھیلا کے یہ چلائے کہ ہے میرے لال، اب کیا غضب ہو گیا اے بات شاہ نے راس آیا نا میرے لال کو ٹکڑے تیغوں سے بدن ہو گیا سارا، کون تھا جس نے میرے لال کو مارا ہے، میں تو سمجھی تھی کہ یہ خیر سے پہ کر آئے، ساتھ لے کر میرے
فیض کو سور آئے یہ نہ معلوم تھا اظہار سے اکبر خون میں ڈوبے ہوئے ہم شکل پیغمبر آئے مجھ کو بیٹے نے یہ کیا شان دکھائی ہے لٹ گئی بانو ناشاد دہائی ہے روکے بانوں سے یہ فرمانے لگے سرور دے سر نہ کھولو ابھی زندہ ہے میرا مہجب سانس آتی ہے پہر دم ہے دم پس کچھ ان کا بھی ہے اور ہم بھی ہیں مرنے کے قریب سب چھوٹے اب نہ رہا کوئی ہمارا اس جوان بیٹے کے غم نے ہمیں مارا بانو لاش اکبر کے فاتحہ. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. آج اس مرد مومن کا 40واں ہے جو بہت نیک، متقی، پرہیزگار انسان تھے. اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا عبادت سمجھتے تھے. بہت مولائی تھے اور شاید اسی لیے ان کے والدین پر الہام ہوا کہ مرحوم کا نام سید ذاکر حسین رکھا جائے. سید ذاکر حسین صاحب روز نماز کے بہت پابند تھے اور میں سمجھتا ہوں ان کی عبادتیں، ان کی نمازیں، ان کے روزے، اسی کا تذکرہ اگر کیا جائے تو ان کی روح کو سکون حاصل ہوگا. مرحوم بہت کربلائی تھے. کربلا کے حوالے سے نماز پر کچھ بند بارگاہ امام مظلوم میں حاضر کر رہا ہوں، آپ لوگ بھی ملاحظہ فرمائیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک نعرہ سلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نماز سے بشریت عروج پاتی ہے. نماز شیوہ انسانیت سکھاتی ہے.
نماز سے رخ فطرت پہ آب آتی ہے، نماز عبد کو معبود سے ملاتی ہے، اسی ادا سے طبیعت کا پھول کھلتا ہے، سکون قلب اسی بندگی میں ملتا ہے۔ نماز قلب مسلمہ کے مونس و یاور، نماز بازوئے مومن میں قوت لشکر، نماز حسن نبی حسن فاتح خیبر، نماز سینہ باطل میں موت کا خنجر، حق آشنا کے لیے پاسبان ہوتی ہے، نماز نان جویں سے جوان ہوتی ہے، نماز نفس کی عزت ہے اولیاء کی قسم، نماز دین کی حرمت ہے اوصیاء کی قسم، نماز حسن شریعت ہے انبیاء کی قسم، نماز قصہ وحدت ہے کبریا کی قسم، یہ امر ڈوبتے سورج کو کھینچ لاتا ہے، نماز ہو تو گیا وقت ہاتھ آتا ہے، نماز قوت ایمان کا بے نظیر سبق، نماز مظہر کردار بے خودی کا ورق، اسی میں کھلتے ہیں انسانیت کے جملہ طبق، نماز ہو تو نمازی کے زیر پا ہے شفق، اسی میں آنکھ ادھر اور ادھر نہیں ہوتی، بدن سے تیر نکالو خبر نہیں ہوتی، خدا کے گھر میں خدا کے حبیب سے پوچھو، خدا کے گھر میں خدا کے حبیب سے پوچھو، بیان حمد میں توصیف اہل بیت سنو، دم نماز پیمبر کی پشت پر دیکھو، طویل سجدہ خیر الورا پہ غور کرو، زبان عشق پر توحید کی کہانی ہے، زبان عشق پر توحید کی کہانی ہے، حسین تذکرہ حمد کی جوانی ہے، وہ مختصر سی جماعت مرقع اسلام، وہ مختصر سی جماعت مرقع اسلام، رخسار درد پر چھایا ہوا سکون دوام، عروج شوق کا منظر کمال استحکام، ہر ایک سانس میں تقدیر کائنات کا جام، ادائے حمد نئے باغ پن سے ابھری تھی، ادائے حمد نئے باغ پن سے ابھری تھی، شراب عشق لب تشنا دہن سے ابھری تھی، سحر کی چھاؤں میں پیاسوں کے خشک ہونٹوں پر، سحر کی چھاؤں میں پیاسوں کے خشک ہونٹوں پر کھلا ہوا تھا گلستان سورہ کوثر، جمال صبح پہ عباس نامور کی نظر کہ جیسے اپنی شہادت پہ مطمئن حیدر، تجلیات میں تھا کربلا کا آئینہ، تجلیات میں تھا کربلا کا آئینہ، نماز دیکھ رہی تھی بقا کا آئینہ، وہ قتل گاہ میں اکبر کی لاش کا منظر، وہ قتل گاہ میں اکبر کی لاش کا منظر، اجل کی دھوپ میں 18 سال کا دل بر، ضعیف باپ کا جھکنا پسر کے سینے پر، وہ ہاتھ ڈالنا برچھی پہ یا علی کہہ کر، نظر کے سامنے خونے جگر بہا ہوگا، بتاؤ اس سے زیادہ رکوع کیا ہوگا، وہ بے زبان کی میت وہ تحفہ آخر، وہ بے زبان کی میت وہ تحفہ آخر، زبان کون و مکان جس کی شرح میں قاصر، بنا کے ننھی سی تربت حسین سا صابر، زمیں پہ ہو کے دو زانو نماز کی خاطر، خود اپنے لال کو
خود اپنے لال کو دفنا کے مسکراتا ہے، قعود کیا ہے زمانے کو یہ بتاتا ہے۔ ادھر تمام ہوئی ابن فاطمہ کی نماز، ادھر تمام ہوئی ابن فاطمہ کی نماز، ادھر لہو کے مسلوں پہ گر پڑے جانباز، ادھر حسین پہ چھائے جہاد کے انداز، ادھر تمام خدائی میں گونجی یہ آواز۔ یہ بات سبت رسالت پناہ سے پوچھو، نماز کیا ہے حسینی سپاہ سے پوچھو۔ گواہ رہنا نواسے نے کیا نہیں دیکھا، گواہ رہنا نواسے نے کیا نہیں دیکھا، نگاہ میں ہے برابر کے بھائی کا لاشا، حسین حسب وصیت جسے اٹھا نہ سکا، وہ انتظار سکینہ، وہ العطش کی صدا۔ فرات کیا ہے میرے درد کی کہانی ہے، اسی فرات پہ عباس کی جوانی ہے۔ یہ کہہ کے سجدہ آخر میں وہ ادائے حسین، یہ کہہ کے سجدہ آخر میں وہ ادائے حسین کہ جس ادا پہ دو عالم ہے زیر پائے حسین۔ تمام ناوک و تیغ و سنا برائے حسین، تمام خون میں ڈوبی ہوئی قبائے حسین، تمام خون میں ڈوبی ہوئی قبائے حسین۔ عجب ادا سے نمازی نماز پڑھ کے گیا، بہن کے سامنے نو کے سنا پہ چڑھ کے گیا۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ علی ما انعم وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ مِنْ عُمُومِ نِعَمٍ ابْتَدَاهَا وَسُبُوغِ آلَاءٍ أَسْدَاهَا وَتَمَامِ مِنَنٍ والاها جمعا الإحصاء عددها ونا عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی عبدہ ورسولہ وصفیہ وخیرتہ وامینہ علی الوحی الذی انتجبہ قبل ان ارسلہ وسماہ قبل ان اجتبلہ واصطفاہ قبل ان ابتعثہ سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الأطيبين الأنجبين الأطهرين المعصومين المظلومين لا سيما على بقية الله في الأرضين. سلام على آل ياسين. السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته. السلام عليك يا باب الله وديان دينه. السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه. السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن بيانه وقوله الحق: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صلوات بھیجیے محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. حضرات التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور سید ذاکر حسین ابن سید اسد الدین حیدر صاحب مرحوم کی روح کو باغ. اللہم صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. رحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. صل على محمد صل على محمد. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، ایک عاشق اہل بیت کئی سال ثواب کی مجلس ہے جو اس کرونا کے عالم میں اور کرونا کی وبا کے زمانے میں مظلومیت اور بے کسی کے ساتھ اس دنیا سے گزر گیا، جس کے غسل و کفن میں بھی بے کسی کے آثار دکھائی دے رہے تھے، اور جس کی تشییع جنازہ میں بھی بہت کم لوگوں نے شرکت کی. یہ وہ المیہ ہے کہ جس کے لیے ہم سب کو ایک بار سوچنا چاہیے کہ اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو پھر شاید ہمیں ہمارے بچے بھی دفن کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. لہذا ضرورت ہے کہ اس بے جا خوف اور دہشت کے ماحول کو ختم کیا جائے، اور ہر ایک غسل و کفن کا طریقہ سیکھے، اور جس کے یہاں میت ہو ولی میت کی اجازت سے اس کو غسل و کفن دے، تاکہ اس کے یہاں اگر یہی مصیبت آئے تو دوسرے اس کے گھر پر آ کے اس کو تعزیت بھی دیں اور اس کی میت کے غسل و کفن میں شریک رہیں.
لہذا ضرورت ہے ہر ایک کو غسل و کفن کا طریقہ سیکھنے کی، تاکہ اس میں زیادہ سے زیادہ اس بات کا احساس ہو کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ میں بار بار اس حقیقت کی طرف متوجہ کر رہا ہوں کہ جس کا گھر شیشے کا ہوتا ہے وہ کبھی پتھر سے نہیں ٹکراتا ہے۔ موت کے مقابلے میں ہم سب کا مکان شیشے کا ہے، لہذا اگر ہم بچ کے کنارہ کش ہو کے یہ چاہیں کہ ہم موت سے بچ جائیں گے، احتیاط اپنی جگہ مسلم ہے۔ اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ کسی کی تشییع جنازہ میں جانے سے کرونا لگ جائے گا تو وہ الگ موضوع ہے، اور مر جائے گا انسان، یہ الگ بات ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہے تو فاصلوں کی رعایت کر کے اور جو طریقے بتائے گئے ہیں اس پر عمل کر کے بہرحال تشییع جنازہ میں ایک دوسرے کی جانا ایسا عمل ہے کہ تشییع جنازہ کے بعد جب مرد مسلمان واپس لوٹتا ہے تو اس کا سارا گناہ دھل جاتا ہے، اور وہ بھی ایسے افراد کہ جنہوں نے قوم و ملت کے لیے کام کیا ہو، ان کا جنازہ اگر بے کسی کے ساتھ اٹھے اور چند لوگ ان کی تشییع جنازہ میں رہیں تو بہرحال یہ عبرت کا مقام ہے، اور انسانیت سوز واقعات ہیں یہ کہ جس سے اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں کو بہرحال دوری اختیار کرنی چاہیے۔ جس مرحوم کے اظہار ثواب کی یہ مجلس ہے اس کے یہاں بھی یہی جذبہ کار فرما تھا۔ اگر اس کے عارف اہل بیت، عاشق سالک کے اہل بیت، مرحوم و مغفور اسد الدین صاحب نے ان کا نام ذاکر حسین رکھا تھا تو واقعاً وہ ذاکر حسین تھے، اور انسان کو یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ نام کی تاکید جو شریعت نے کی ہے کہ اچھے نام رکھو، خاص طور پر پکارنے کا نام اچھا ہو۔ کتنوں کے ایسے نام ہیں جن کو رسول خدا نے بدلا ہے۔ کچھ نام تھا رسول اکرم نے ان کا نام بدل دیا، امیر المومنین نے کتوں کا نام بدلا ہے، غاصب خلفاء نے بھی بہت سارے لوگوں کا نام بدلا ہے، یہ ایک پوری تاریخ ہے تبدیل اسما کی۔ لیکن رسول خدا اور ائمہ طاہرین نے جو نام بدلا ہے اس میں تصور خدا کا تھا، اور ان غاصب حکمرانوں نے، نام نہاد خلفاء نے جو نام بدلے ہیں اس میں ان کی اپنی انا اور فطرت کی ان کی پستی شامل تھی۔ یہی جناب شہربانو جو امام زین العابدین علیہ السلام کی والدہ ماجدہ اور امام حسین علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں، یہ جب آئیں تھی تو ان کا نام جہاں بانو تھا۔ امیر المومنین نے کہا نہیں، فاطمہ زہرا کے علاوہ کوئی خاتون جہاں بانو نہیں ہے، تم اپنا نام شہر بانو کر لو۔ تو شہر بانو کا نام شہر بانو رکھا ہوا امیر المومنین کا ہے۔ جہاں بانو ساری کائنات کی عورتوں کے سید و سردار وہ فقط اور فقط فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ تو اچھا نام رکھنا اور اچھے نام کے بعد اپنے کردار میں اس نام کو اتار لینا، یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ انسان اسم با مسمہ بن جائے، ورنہ اگر اسم با مسمہ نہیں ہوگا تو پھر ان الفاظ میں جو مقدس ہیں ان کی بے حرمتی ہوگی۔ جیسے آج آپ دیکھ لیں، یہ نام ایک ایسی مشترک صفت ہے کہ جو ہر اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں کے وجود میں دکھائی دینا چاہیے۔ ذاکر حسین
وہ نام ہے کہ جو ہر اہل بیت اطہار کے ہر چاہنے والے میں اس کو ظاہر ہونا چاہیے۔ لہذا ہر مجلس پڑھنے والا، ہر نوحہ خوانی کرنے والا، ہر مرثیہ پڑھنے والا، ہر سوز و سلام شاعری کرنے والا، سب اپنے آپ کو ذاکر حسین کہتا ہے۔ لیکن یہ دیکھنا ہے کہ ذاکر حسین کے خصوصیات کیا ہیں۔ وہ ذات جو ذاکر حسین ہے، اپنے آپ کو ذاکر حسین ہونا بہت بڑا شرف ہے۔ تو اس انسان میں جو ذاکر حسین ہے اس کے خصوصیات کیا ہیں؟ ذاکر حسین کے خصوصیات کیا ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ذاکر حسین کے خصوصیات کو نہیں سمجھا گیا تو انسان کسی بھی طریقے سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ پائے گا، یعنی بدنامی ہوگی ذکر حسین کی، اور جب بدنامی ہوگی ذکر حسین کی تو پھر امام حسین اسے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ آج ہم یہی کہتے ہیں کہ نام نہاد خطبہ جو منبر پر بیٹھ کر اہل بیت اطہار کے نام پر لوگوں کو اہل بیت اطہار کے کردار سے دور کرتے ہیں، اہل بیت اطہار کی محبت کا دعویٰ اور ذکر حسین کا دعویٰ کر کے لوگوں کے کردار میں ذکر حسین کو نہیں اتارتے ہیں، ان کے ساتھ ذاکر حسین کا لقب ذکر حسین کی توہین ہے۔ ایسے لوگ خطیب ہو سکتے ہیں، اور وہ خطیب جو خدا کی طرف بلانے والا نہ ہو، وہ خطیب جو دنیا داری کی دعوت دیتا ہو، وہ خطیب جو لوگوں کے اخلاق و کردار کو درست کرنے کا راستہ نہ بتاتا ہو، اپنے اخلاق و کردار کو درست کرنے کے بعد، تو کل قیامت کے دن اس کی زبان قینچی سے کاٹی جائے گی۔ لہذا ضرورت ہے کہ ہم خطابت کو ذکر اہل بیت میں تبدیل کریں، لوگوں تک پیغام اہل بیت پہنچائیں۔ ذاکر حسین کے خصوصیات کیا ہیں؟ وہ انسان جو ذاکر حسین ہوگا اس کو کیسے پہچانا جائے کہ وہ ذاکر امام حسین علیہ السلام ہے؟ کیا اچھی مجلس پڑھ لینے والا، اچھا نوحہ پڑھ لینے والا، اچھا سلام پڑھ لینے والا، اچھا گویہ، اچھے انداز سے بولنے والا، یہ سب ذاکر ہیں؟ یہ ذاکر کی ایک قسم تو ہو سکتی ہے، ذاکری کا ایک حصہ تو ہو سکتا ہے، اگر اس کے ساتھ نیت بھی شامل حال ہو، اگر اس کے ساتھ کردار بھی ہو۔ لیکن اگر صرف یہی ہے کہ ہم اچھا بول لیتے ہیں، اگر یہ ہے کہ ہم اچھا گا لیتے ہیں، تو یہ پھر ذکر حسین نہیں ہوگا۔ ذکر حسین کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انسان کو حسین کا ذکر خدا تک پہنچائے، اس لیے کہ ذکر حسین ذکر خدا ہے۔ ذکر حسین کے ذریعے سے انسان خدا تک پہنچتا ہے۔ لہذا ذکر کی جو اصلی تعریف ہے وہ یاد دہانی، وہ مسلسل یاد کرتے رہنا جو انسان کو خدا تک پہنچائے۔ اگر وہ یاد دہانی نہیں ہوئی کہ جس کے ذریعے سے انسان خدا تک پہنچتا ہے، اگر وہ مسلسل تذکر اور مسلسل ذکر نہیں ہوا جس سے انسان خدا تک رسائی حاصل کر سکے، تو پھر وہ ذکر حسین نہیں ہوگا، پھر وہ ذکر کرنے والا ذاکر حسین نہیں ہوگا۔ پس ذکر کی جو بنیادی صورت ہے وہ یہ ہے کہ انسان ذکر کرے تو اس ذکر کے ذریعے سے خدا تک پہنچ جائے، یعنی اس کو ہر وجود میں خدا کی جلوہ نمائی سامنے دکھائی دے۔ امام حسین علیہ السلام کا ذکر اس کے لیے خدا تک پہنچنے کا ذریعہ ہو، یعنی جو ذاکر حسین ہو اس کی زبان پر بھی امام حسین ہے، اس کے دل میں بھی امام حسین ہے، اور ان تمام چیزوں سے بڑھ کر جو اہم ہے وہ یہ کہ اس کے کردار
اور اس کے اعضاء و جوارح میں امام حسین دکھائی دینے لگے۔ اسی لیے ذکر کی 3 قسم کی گئی ہے۔ ایک ذکر لسانی، یعنی زبان سے ذکر کرنا۔ خوب الحمدللہ اس حوالے سے ہم سب ذاکر حسین ہیں۔ اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں میں ہر شخص ذاکر حسین ہے، اس لیے کہ شب و روز میں انسان کچھ نہیں تو 50-60 بار امام حسین کا نام، اہل بیت اطہار کا تذکرہ کرتا ہی رہتا ہے۔ جہاں مشکل پڑی یا علی کہتا رہتا ہے، جہاں پریشانی ہوئی جناب سیدہ کو پکارتا رہتا ہے، جہاں مصیبت آئی ہائے حسین کہتا رہتا ہے۔ تو یہ ذکر تو ہے جو زبان کا ذکر ہے، جو زبان سے یاد کرنا ہے، وہ زبان سے یاد کرنا تو الحمدللہ شیعی معاشرے میں اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں میں بحسن و خوبی پایا جاتا ہے۔ لیکن یہ ذکر جب تک کہ دل کی گہرائی سے نہیں ہوگا اس وقت تک اس ذکر کا کوئی اثر نہیں ہو۔ ذاکر حسین کی دوسری قسم یہ ہے کہ جو زبان بول رہی ہے وہ دل کی گہرائیوں سے بولے، اس لیے ذکر کی دوسری قسم ذکر قلبی ہے۔ جب تک کہ دین اور خدا زبان سے دل تک نہ اتر جائے اس وقت تک ذکر حسین حقیقی معنوں میں نہیں پورا ہو سکتا ہے۔ حقیقی ذاکر حسین وہی ہے کہ جس کی زبان بھی حسین حسین کرے، جس کا دل بھی حسین حسین کرے۔ خود دل کیسے کرے گا؟ دل تو کوئی دیکھنے والا نہیں، دل کو تو فقط اللہ دیکھنے والا ہے، قلب کا تو فقط اللہ دیکھنے والا ہے۔ دنیا میں کوئی پیدا ہوا ایسا آپ کے سامنے آ کر کہ یہ جو ہم زبان پر حسین حسین کہہ رہے ہیں وہ فقط اور فقط ہم زبانی کہہ رہے ہیں، ہمارا دل سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ کوئی ایسا ہے دنیا میں؟ نہیں، کوئی نہیں ہے کہ جو کہے کہ ہم دل سے حسین حسین نہیں کہہ رہے۔ نہیں، دل سے حسین حسین کہنے کا مطلب، دل سے ذکر حسین کرنے کا مطلب قلبی طور پر جو ذاکر حسین ہو اس کی علامت کیا ہے؟ کیسے پہچانا جائے کہ یہ جو زبان سے ذاکر حسین ہے یہ دل سے بھی ذاکر حسین ہے؟ تو یہاں پر پھر ذکر کی تیسری قسم آ کے سہارا دیتی ہے کہ اگر پہچاننا ہے کہ کون حقیقی ذاکر حسین ہے، فقط زبانی دعویٰ کرنے والا نہیں ہے، فقط لقلقہ زبانی والا ذاکر حسین نہیں ہے، فقط زبان سے حسین حسین کرنے والا نہیں ہے، فقط الفاظ کے میدان میں امام حسین کا ذاکر نہیں ہے، فقط سوشل میڈیا کا شعر بن کے ذاکر حسین نہیں ہے، بلکہ قلب کی گہرائیوں سے ذکر حسین کرنے والا ہے، صمیم قلب سے امام حسین علیہ السلام کا ذاکر ہے۔ اگر یہ سمجھنا ہے تو ذکر کی تیسری قسم کو دیکھنا ہوگا کہ ذکر حسین انسان کے قلب سے انسان کے اعضاء و جوارح میں اتر آئے، یعنی اس کے ہاتھ سے وہ کام ہو جس سے پتہ چلے کہ یہ ذاکر حسین ہے، اس کے پیر سے وہ کام ہو جس سے پتہ چلے کہ وہ ذاکر حسین ہے، اس کی آنکھیں وہ دیکھیں جس سے پتہ چلے کہ وہ ذاکر حسین ہے، اس کے بناؤ سنگھار کا انداز یہ ہو کہ وہ سمجھے کہ دنیا سمجھے کہ وہ ذاکر حسین ہے۔ تو کون دل سے، کس کی آنکھیں امام حسین علیہ السلام کا ذکر کر رہی ہیں، کس کا ہاتھ امام حسین علیہ السلام کا ذکر کر رہا ہے، کس کا پیر امام حسین علیہ السلام، آنکھ سے ذکر کا ایک مطلب یہ کہ آنکھ رو رہی ہے، ایک وقت ذاکر حسین کا مطلب یہ کہ ہماری آنکھیں ذاکر حسین ہیں، امام حسین علیہ السلام کے نام پر ہماری آنکھیں گریاں ہو جاتی ہیں، رونے لگتی ہیں۔ یقیناً اس کا ثواب ہے، یقیناً اگر آنکھیں رونے والی ہیں، آنکھ اس وقت تک روئے گی نہیں جب تک کہ دل بے چین نہیں ہوگا۔ البتہ آج کے دور میں تو یہ سب باتیں بھی ختم ہو گئی، اب تو سارا ظلم ڈھانے والے بھی آتے ہیں جب اور اپنی بات کہتے ہیں تو رونے لگتے ہیں۔ تو وہ رونے کا تو کوئی معیار نہیں ہے کہ آپ ساری دنیا پر ظلم ڈھا رہے ہیں، آپ اپنے ملک کی رعیت پر ظلم ڈھا رہے ہیں، آپ اپنے ملک میں ہونے والی وبا کے لیے کچھ کر نہیں رہے، جب ٹی وی پر آ رہے ہیں تو رو رہے ہیں۔ یہ رونا بھی وہی مگرمچھ کے آنسو ہیں کہ جس سے لوگوں کو ایموشنل بلیک میلنگ کرنا ہے۔ یہ آنسو فقط حکمرانوں میں نہیں پائے جاتے ہیں، یہ آنسو کبھی کبھی عزاداروں میں بھی پائے جاتے ہیں جب کردار میں امام حسین علیہ السلام نہیں اترتے ہیں۔ جب انسان ذاکر حسین نہیں ہوتا ہے کردار میں تو پھر یہ آنسو ڈھکوسلا بن جاتا ہے، پھر یہ آنسو دھوکہ بن جاتا ہے، پھر یہ آنسو فریب بن جاتا ہے، پھر یہ آنسو وہی ہوتا ہے جو عمر سعد روتا ہے
ہے کہ امام حسین کو قتل بھی کر رہا ہے اور امام حسین علیہ السلام پر رو بھی رہا ہے. جناب زینب کبریٰ کی چادر چھین بھی رہا ہے اور رو بھی رہا. کیوں رو رہے ہو؟ اس لیے کہ آپ مظلوم ہیں. کیوں چھین رہے ہو؟ اس لیے کہ غیری یاخذو، اگر ہم نہیں چھینیں گے تو کوئی دوسرا چھین لے گا. کوفے میں رو رہا ہے تو کوفے میں جناب زینب مذمت کر رہی ہیں کہ تم کیوں رو رہے ہو، تم اور زیادہ رو، یہ تمہارے آنسو کسی فائدے کے نہیں ہیں. وہ آنسو ذاکر حسین ہیں جو ظلم کے خرمن کو نظر خزاں کر دے. وہ آنسو ذاکر حسین ہیں، وہ آنسو ذاکر حسین ہیں کہ جو انسانیت کو ترقی عطا کر سکتے ہوں. وہ آنسو ذاکر حسین ہیں جو انسانیت کی ترقی کے راستے کو آگے بڑھائیں. وہ آنسو ذاکر حسین ہیں جو تلاطم اور سیلاب کی صورت میں یزیدیت اور یزیدی افکار کو نابود کر دیں. اگر آنسوؤں میں یہ تپش پائی جاتی ہے، اگر آنسوؤں میں یہ ہیمنہ پایا جاتا ہے، اگر آنسوؤں میں یہ سیل رواں پایا جاتا ہے تو پھر یہ آنسو ذاکر حسین ہے، ورنہ یہ آنسو وقتی ہے اور اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے کہ ہم روتے بھی ہیں، ہم آنسو بہاتے بھی ہیں، لیکن اثر ہم کو دکھائی نہیں دیتا ہے. کیوں نہیں دکھائی دیتا ہے؟ اس لیے کہ آنسو بہاتے بھی ہیں. جن آنکھوں سے حسین کی مصیبت پر آنسو بہا کے روتے ہیں، انہی آنکھوں سے نامحرم کو دیکھ کر، قضائی چیزوں کو دیکھ کر ذکر حسین کی توہین کرتے ہیں. جو ذاکر حسین ہوگا وہ مصائب کے وقت روئے گا تو پھر اس کے کردار میں کبھی نامحرم کو دیکھنے کی جرات پیدا نہیں ہوگی. اس لیے کہ ذکر حسین کا ایک نام یہ ہے کہ جب نامحرم سامنے آئے تو آنکھیں جھکا لو. اس لیے کہ ذکر کا جو محور قرآن مجید ہے وہ کہتا ہے غضوا ابصارکم، اے مردو تم بھی جب عورتوں کو دیکھو تو اپنی نگاہیں جھکا لو. ایسا نہیں ہے کہ فقط عورتوں کے لیے کہا گیا ہے کہ تم حجاب کرو، بلکہ مردوں کو بھی کہا گیا ہے کہ اپنی نگاہیں جھکا لو تاکہ نامحرم عورتوں کو نہ دیکھو. پس آنکھوں کا ذکر حسین یہ ہے کہ جب مصائب ہو امام حسین کا تو وہ چھلک پڑے، آنسو بہنے لگے. اتنا بہے آنسو کہ اطراف کی مٹی بھی گیلی ہو جائے، اور کردار میں جب یہ آنسو اتر جائے تو انہی آنکھوں سے نامحرم کو دیکھا بھی نہ جائے، انہی آنکھوں سے ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بولنے کا بھی جذبہ پیدا ہو. ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تو ذکر حسین کی جو تیسری خصوصیت ہے، جو تیسری قسم ہے، وہ یہی ہے کہ انسان جو ذاکر حسین ہے اس کے کردار میں امام حسین اتر جائیں. جو ذاکر حسین ہوگا وہ ظلم کو کبھی برداشت نہیں کرے گا. ورنہ اگر ذکر فقط زبان تک رہے گا تو امام حسین ایسے ذاکر کی مذمت کریں گے اور کھول کے مذمت کریں گے. یہ ذاکر حسین نہیں ہے، یہ دنیا کا غلام ہے. دین، حسین، حسینیت، کربلا اس کی زبان پر ایک چٹخارا ہے، چٹنی کی طرح چاٹتا ہے وہ دین کو. الناس عبید الدنیا والدین لیق علی السنتہم. ذاکر حسین تو بلاؤں میں پہچانا جاتا ہے، ذاکر حسین تو وباؤں میں پہچانا جاتا ہے کہ ان بلاؤں کو جب دیکھے، جب ان بازار میں موت کے بازار کو گرم ہوتا ہوا دیکھے، ہر وقت ایک موت کی خبر آئے. کوئی اپنے جوان بھائی کو کھو رہا ہے، کوئی اپنے جوان بیٹے کو کھو رہا ہے، کوئی اپنی جوان بیوی کو کھو رہا ہے، کوئی اپنے بچے کو کھو رہا ہے. ایسے ماحول میں، اس مہاماری کے دور میں، اس قتل و غارت گری کے دور میں جب بلاؤں میں گرفتار ہو انسان، تب ذاکر حسین سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کتنا حسینیت پر باقی ہے، کتنا کربلا پر باقی ہے، کتنا خدا محور ہے اور کتنا توحید اس کی مستحکم ہے. ورنہ الناس عبید الدنیا والدین لیق علی السنتہم. لوگ تو دنیا کے غلام ہیں. جھوٹ کہتے ہیں کہ ہم ذاکر حسین ہیں. لوگ تو دنیا کے غلام ہیں. دین تو ان کی زبان کا چٹخارا ہے. دین تو وہ مزہ لینے کے لیے بولتے، جب کوئی کام نہیں ملتا تو آگے دیندار بن جاتے ہیں. فَإِذَا مُحِسُّ بِالْبَلَا، جب یہ گھسے جاتے ہیں، جب یہ پسے جاتے ہیں، یہ جب چھانے جاتے ہیں، جب یہ پھٹکے جاتے ہیں، جب ان کی غربال گری ہوتی ہے، جب ان کی چھان پھٹک ہوتی ہے تو قلت دیانون، تو ذاکر حسین بہت کم دکھائی دیتے ہیں، دیندار بہت کم دکھائی دیتے ہیں. نہیں، خدا بند عالم
سورہ احزاب کی 35ویں آیت میں مسلسل نام لے کر. ذاکر حسین کے لیے شرط نہیں کہ مرد ہو، مرد کی مجلس ہے ذاکر، ورنہ ذاکر اور ذاکرہ دونوں ایک ہے. اس آیت شریفہ جس کو آغاز سخن میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں یہی ہے. آپ دیکھیں مسلسل 8-9 فضائل ہیں. مسلمین مسلمات، مسلم مرد مسلم عورت، قانتین قانتات، مطیع و فرما بردار مرد، مطیع و فرما بردار عورتیں، صابرین صابرات، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، خاشعین خاشعات، فروتن اور منکسر مرد اور منکسر عورتیں، صادقین صادقات، سچے مرد سچی عورتیں، متصدقین متصدقات، صدقہ دینے والے مرد صدقہ دینے والی عورتیں، حافظین فروجہم والحافظات، اپنی عفت کی حفاظت کرنے والے مرد اور عفت کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور وہ لوگ کہ جو بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، اور بہت زیادہ وہ عورتیں اللہ کا ذکر کرنے والی ہیں. اعد اللہ لہم مغفرہ، اللہ نے ان کے لیے کیا مہیا کر لگا ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ سب سے پہلا تحفہ جو اللہ ان کو دے گا وہ غفران کا تحفہ ہے. اگر کوئی ان سے خطا ہو گئی ہوگی، اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہوگی تو اللہ اسے معاف کر دے گا. مغفرت بتا دی، لیکن اس کے بعد کیا دے گا؟ نہیں کہا جنت دے گا، جنت الفردوس دے گا، کچھ نہیں کہا. اجرن عظیمہ، کون سا اجر دے گا؟ اتنا بتا دیا کہ جو ذاکر حسین ہوگا، جو ذاکر الہی ہوگا، اس کو اللہ بہت عظیم اجر دے گا. عظیم دنیا کا عظیم نہیں، آخرت کا عظیم اجر، کہ جس کو کوئی سوچ نہیں سکتا ہے، جس کو کوئی تصور نہیں کر سکتا ہے. تو جو ذاکر حسین ہوگا اس کو ملے گا کیا؟ ایک تو یہاں آیت شریفہ نے کہا کہ جو ذاکر ہوگا اسے اجر عظیم ملے گا. اس دنیا میں ذاکر کو کیا ملے گا؟ ذاکر حسین کو، جو ذاکر حسین ہوگا زبانی لحاظ سے بھی، قلبی لحاظ سے بھی، کردار کے لحاظ سے بھی، اس کو جو سب سے بڑا تحفہ ملے گا وہ تحفہ سکون کا تحفہ، اطمینان کا تحفہ. اس بلا کے دور میں جو سب سے بڑی مصیبت ہے وہ ہے بے چینی، وہ ہے اضطراب، وہ ہے زاجر، وہ ہے پریشانی. انسان آپ دیکھیں اس بلا میں جتنے لوگ گرفتار ہو رہے ہیں، اس میں جتنی زیادہ موتیں ہوئی ہیں، آپ ایک اس کو تجربہ کر کے دیکھیے، اس میں زیادہ تر موتیں دہشت سے ہو رہی ہیں، اس میں زیادہ تر موتیں ول پاور کھو دینے سے ہو رہی ہیں، اس میں زیادہ تر موتیں میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا. لیکن جو ذاکر حسین ہوگا اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا ہے. اگر وہ مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو جناب ابراہیم کی طرح آواز دے گا، اذا مرضت فہو یشفین. جب ہم مرض میں مبتلا ہوتے ہیں تو وہ مالک ہے جو ہمیں شفا دیتا ہے. اگر ہمیں اللہ پر بھروسہ ہوگا تو ہم بستر مرگ پر بھی اس یقین کے ساتھ رہیں گے کہ ہمیں اللہ اگر زندہ کرنا چاہے تو زندہ کر لے گا. جو ذکر الہی کا سب سے بڑا تحفہ ہے قرآن مجید کی روشنی میں وہ یہ ہے کہ انسان کو ذکر الہی کے نتیجے میں میں نے عرض کیا کہ ذکر الہی ذکر حسین سے حاصل ہوتا ہے. جو ذاکر حسین حقیقی معنی میں ہوگا اسے ذکر الہی نصیب ہو جائے گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہی ایک آیت اتنی مستحکم آیت ہے کہ آج اس ڈپریشن کے دور میں، آج اس افسردگی کے دور میں، آج اس مایوسی کے دور میں، آج اس مہاماری کے دور میں، آج اس لاک ڈاؤن کے دور میں، آج اس بھوکمری کے دور میں، آج اس پریشانی کے دور میں، جب لوگوں کو بچے کے لیے دودھ نصیب نہیں ہے، 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں ہے، وہ جو روزانہ کما کے لاتے تھے اور روزانہ اپنے بچوں کا پیٹ بھرتے تھے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. جب ایسے لوگوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے تو اس وقت جو چیز ہے اس چیز کا نام ہے ذکر الہی، اور ذکر الہی نام ہے اطمینان قلب. جب انسان اطمینان قلب کے درجے پر پہنچ جاتا ہے تو پھر کہاں پہنچتا ہے؟ انسان جب اطمینان قلب کے درجے تک پہنچتا ہے تو جب انسان اطمینان قلب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ یاد الہی
ہی انسان کو اطمینان قلب ادا کرتی ہے۔ اب موانع کیا ہے ذکر الہی کے اور کون سی رکاوٹ ہے ذکر الہی تک پہنچنے میں، اس کے اوپر بحث انشاءاللہ وقت نہیں ہے، بس یہیں پہ بات تمام کر دیتے ہیں کہ جب انسان ذکر الہی کے درجے تک پہنچ جاتا ہے، جب انسان ذکر الہی کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے تو اسے اطمینان قلب نصیب ہو جاتا ہے، اور جب اطمینان قلب نصیب ہو جاتا ہے تو وہ وہاں تک پہنچتا ہے کہ ذکر الہی کے نتیجے میں اسے نفس مطمئنہ حاصل ہو جاتا ہے، اور جس سے نفس مطمئنہ حاصل ہو جاتا ہے اس کو پھر یہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے مصیبت میں انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ سب کے لیے ہے۔ آغاز میں سرکار سید الشہداء نے بھی یہی پڑھا تھا، جب کربلا کے راستے میں تھے خواب دیکھا، بیٹے نے پوچھا بابا اس وقت کلمہ استرجاع کا کیا مطلب ہے، السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو آواز دی ہم حق پر ہیں۔ پھر کیا سبب ہے، کیا مسئلہ ہے؟ یہ اطمینان قلب، بیٹا باپ کو بتا رہا ہے اور بیٹا باپ کو اپنے اطمینان کا اظہار کر رہا ہے۔ انہی اطمینان کی نسلوں کو لے کر حسین ابن علی کربلا پہنچے تھے۔ آغاز میں حسین ابن علی نے انا للہ و انا الیہ راجعون کا ورد کر کے بتایا، ہم اللہ کے راستے کی طرف گامزن ہیں، اور پھر حسین ابن علی نے ہر مصیبت میں روئے حسین، آنسو بہایا حسین نے، بے ہوش ہوئے حسین، چیخ مار کے روئے حسین، لیکن کہیں حسین کا اطمینان نہیں چھوٹا، کہیں حسین کے اطمینان کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹا۔ اصغر دنیا سے چلا گیا حسین کا، لیکن ننھی سی جان کو لے کر امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ کہا، اے میرے اللہ میرے اوپر یہ مصیبت آسان ہے اس لیے کہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے اطمینان حسین کا نتیجہ کہ بیٹا ہاتھوں پر شہید ہو گیا، ننھا مجاہد ہاتھوں پر شہید ہو گیا۔ حسین بے چین نہیں ہوتے ہیں، حسین تڑپتے نہیں ہیں، بلکہ کہتے ہیں میرے اللہ میرے لیے، میرے اطمینان کے لیے کافی ہے، آسان ہے میرے لیے علی اصغر کی موت، اس لیے کہ تو اس موت کو دیکھنے والا ہے، تیری نگاہوں کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ جب یہ سب کچھ حسین لٹا چکے اور حسین ابن علی آواز دینے لگے، ترکت الخلق طرا فی ہواک، میں نے ساری دنیا کو، ساری خلقت کو تیری محبت میں ترک کر دیا، وَأَيْتَمْتُ أَطْفَالِي لِكَيْ أَرَاكَ، اور میں نے اپنے بچوں کی یتیمی برداشت کی تاکہ تیرا دیدار کر سکیں۔ تو اب جب حسین نرغ عادہ میں آئے تو اب حسین ابن علی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ذکر الہی کے نتیجے میں ذاکر الہی حسین ابن علی اس درجے پر پہنچے ہوئے ہیں کہ ہاتف غیبی کی صدا آتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی، وہی راجعون جو ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، وہی راجعون جو ہے اس آیت میں، اس آیت شریفہ میں ارجعی میں تبدیل ہو گیا ہے۔ اب تم کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ ہم پلٹ رہے ہیں، بلکہ اب خود تمہارا مالک کہے گا تم ذکر کے اس عظیم درجے تک پہنچ چکے ہو اے حسین کہ تم ایسے ذاکر الہی بن چکے ہو کہ اب تم کو میں بلا رہا ہوں، آؤ جاؤ اے حسین، آ جاؤ اے حسین، میری جنت میں داخل ہو جاؤ، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، وادخلی فی عبادی، آ جاؤ حسین۔ اسی لیے میں بار بار کہہ رہا تھا کہ حسین کا ذکر کرنے والا خدا کا ذکر کرنے والا ہے، اس لیے کہ حسین نے اپنے آپ کو ذات الہی میں اس طریقے سے فنا کر دیا، ختم کر دیا کہ اب حسین کا ذکر اللہ کا ذکر ہو گیا۔ اب جو حسین کا ذکر اپنے کردار میں اتار لے گا وہ ذاکر حسین بن کر دنیا کو پیغام دے گا۔ اے میرے بھائی، تمہارا باپ دنیا سے گزر گیا، تم 2 بیٹے موجود تھے، تم نے اپنے باپ کو غسل دیا، نہیں دینا چاہیے تھا، تم کو نہیں دینا چاہیے تھا۔ محلے والے آتے، دوسرے افراد آتے، مومنین آتے، کہتے ہم تمہیں غسل دینے نہیں دیں گے، ہم موجود ہیں، لیکن ایسے حالات تھے کہ لوگ ڈرے ہوئے تھے، لوگ خوفزدہ تھے۔ لیکن میرے بھائی اتنا بتا دو کہ یہ سب کچھ ہوا، لیکن تمہارا باپ جب دنیا سے گزرا تو تم نے یہ منظر تو نہیں دیکھا کہ تمہارے باپ کا جسم ٹکڑے ٹکڑے تھا، تم نے یہ منظر تو نہیں دیکھا کہ تمہارے باپ کا جسم تیروں سے چھلنی تھا۔ ارے ذرا اس بہن سے پوچھو جو یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ شمر کا کند خنجر ہے
اور یہ حسین فرزند زہرا ہے. ذرا اس بیٹے سے پوچھو کہ جس کی آنکھوں کے سامنے اس کے باپ کے جسم پر گھوڑے دوڑا دیے گئے. ارے ذرا زین العبا سے پوچھو جن کا بستر چھین لیا گیا. ارے ذرا دل زین العبا سے پوچھو, ذرا حسین کے فرزند سے پوچھو جب دشمنوں نے اپنے کشتہائے نجس کو دفن کر دیا اور حسین کا تنا لاشا, ٹکڑے ٹکڑے لاشا حسین ابن علی کا پڑا رہا. ارے کوئی نہ تھا جو حسین کے لاشے کو دفن کرتا. بیٹے کا چہرہ فق ہو گیا. اے پھوپھی اماں, ارے ایک بار زینب کبریٰ نے پکڑا, اے میرے لال یا بقیت المازین, اے یادگار ابو جد بیٹا, ارے کیا دیکھ رہی ہوں, تمہارے چہرے کا رنگ فق ہے. سید سجاد, اگر تم چلے گئے تو ان اسیروں کو کون پوچھے گا, ان یتیموں کو مدینے تک کون پہنچائے گا. پھوپھی اماں جائے انصاف ہے پھوپھی اماں. ارے جوان بیٹا موجود ہے, ارے بوڑھا, ارے جوان بیٹا موجود ہے, بوڑھے باپ کا جسم اثر, ارے ٹکڑے ٹکڑے تپتی رہتی جلتے سورج پر پڑا ہوا. بیٹا صبر کرو صبر. ارے یہاں گنبد بنے گا, یہاں بارگاہیں بنیں گی, یہاں ذریعے بنیں گی, یہاں لوگ دور دراز سے حسین ابن علی کی زیارت کو ہے. یہ وعدہ مجھ سے میرے بابا نے کیا ہے. زینب, حسین کی قبر پر گنبد و بارگاہ ہوں گے. مجلس ختم عزادارو, ایک جملہ کہتا ہوں. زینب کبریٰ کا تذکرہ آ گیا. امام زمانہ نے کہا جب ہماری پھوپھی کا تذکرہ ہو اور تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو اس وقت ہمارے ظہور کی دعا ضرور کرنا. اے میرے اللہ, یہ مجلس عزا, یہ مصیبت کا تذکرہ, وہ بھائی بڑے جو زندہ ہیں ان کا قوت بازو دنیا سے گزر گیا. یہ 2 بچے چھوٹے چھوٹے, ان کا باپ دنیا سے گزر گیا. بیوہ جو اپنے شوہر کے غم میں عزادار ہے. ان سب مصیبت زدوں کی مصیبتوں کا واسطہ اے میرے اللہ زینب کبریٰ کے اجڑے ہوئے بالوں کا واسطہ, اے میرے اللہ زینب کبریٰ کی اجڑی ہوئی سرکار کا واسطہ, برہنہ بے مقنع چادر زینب کبریٰ کا واسطہ, اے میرے اللہ پس گردن بندے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ, اور دروں سے پشتے اطہر کے نیلے ہونے کا واسطہ. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. امام زمانہ کے ظہور کے صدقے میں مرحوم مغفور کو آج کی شب ذاکر حسین کے عظیم الشان درجے پر فائز ہو کر امام حسین علیہ السلام کا خصوصی مہمان قرار دے. اس بلا اور اس وبا کو تمام عزاداروں سے دور فرما. جو دنیا سے عزادار گزر چکے اس وبا کی وجہ سے, ان سب کو آج کے دن امام زمانہ کا مہمان قرار دے. بس عزاداروں, یہ زینب کبریٰ کی منزل تھی. ایک بیٹا تھا جو باپ کا سر دیکھ رہا تھا, اور ایک بہن تھی جو بھائی کا سر دیکھ رہی تھی. کیسے دیکھا؟ بوسا گاہ رسول ہے, شمر کا کند خنجر ہے. زینب تلے پر آئی, ایک ٹیلے پر پہنچی, کوس کو پکارے, یبن سعدن اتقتل ابو عبداللہ وانت تنظر. سعد کے بچے, انسانیت کا باپ مارا جا رہا ہے, بندگان خدا کا باپ مارا جا رہا ہے, تو کھڑا دیکھ رہا ہے. کوئی جواب نہ ملا. رخ کیا. ایک بار حسین ابن علی کی بہن زینب کبریٰ نے روضہ رسول کا, نانا آپ کی قبر اطہر پر, آپ کے جنازے پر تو ملائکہ نے نماز پڑھائی, آئیے حسین کو دیکھیے اپنے خون میں آغشتہ ہے. کوئی جواب نہ ملا. ایک بار رقیہ علی مرتضیٰ کی قبر کا, نہیں اس سے پہلے رقیہ اماں جس کو آپ نے چکیاں پیس کے پالا, وہ حسین نرغے آدھا میں ہے. کوئی جواب نہ ملا. رقیہ علی مرتضیٰ کی قبر صاحب ریاض القدس کے ذمہ دار ہے, رئیس الواعظین اس مصاحب کے ذمہ دار ہے. کہتے ہیں ایک بار رقیہ قبر علی مرتضیٰ کی طرف آواز دی, بابا حلال مشکلات علی, لوگوں کی مشکلوں میں کام آنے والے بابا, آج تیری بیٹی مشکلات میں گرفتار ہے بابا. ایک چبھتا ہوا جملہ زینب نے کہہ دیا, اے بابا اگر میرا عباس زندہ ہوتا تو زینب کبھی آواز نہ دیتی, کبھی نہ پکارتی. کوئی جواب نہ ملا. رقیہ حسین ابن علی
کہا بھیا حسین کوئی جواب نہ ملا، بھیا حسین کوئی جواب نہ ملا۔ ایک بار ہاتھ جوڑ کر بھیا تمہیں اماں کے حق کا واسطہ ایک بار جواب دے دو۔ ایک بار حسین نے کونیوں کا سہارا لیا، زینب خیمے کی طرف پلٹو۔ ارے اب جو زینب پچھلے پاؤں پلٹ رہی تھی، یک ہنسی کی آواز آئی، اے اللہ اپنی بہن کو بھی اس کی مصیبت کو بھی برداشت کر لیا، حسین تیرا ذاکر ہے۔ ارے پچھلے پاؤں زینب پلٹی، زمین کربلا متزلزل، الا قد قتل الحسین بکربلا، سید سجاد اٹھو میرے لال۔ ارے قیامت کے آثار نمودار، ارے اب جو خیمے کا پردہ ہٹا، السلام علیکم۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر تمام مومن و مومنات جو دنیا سے گزر گئے، خصوصاً حاضرین کے مرحومین و مرحومات، بالخصوص مرحوم مغفور سے ذاکر حسین ابن سید اسد الدین حیدر صاحب کی روح کو صلی اللہ علیہ محمد۔